بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں اختر علی قریشی، آپ کا لیگل ایڈوائزر۔ پاکستان پہ جب نظر ڈالتے ہیں تو پاکستان ہمیں سسکیاں لیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سسکیاں وہ لوگ لیتے ہیں جن پہ کوئی ظلم کیا جا رہا ہو، یا وہ شخص بیمار ہو، یا اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا کوئی حادثہ ہو جائے اور وہ بہت تکلیف میں ہو تو وہ شخص پھر سسکیاں لیتا ہے۔ پاکستان کی کیفیت بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ پاکستان اکثر سسکیاں لیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب پاکستان کے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ یہ ظلم پاکستان کے ساتھ کون کر رہا ہے؟ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اس بات کا جائزہ لینے کے لیے وقت نکالنا چاہیے کہ آخر پاکستان کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے جو پاکستان 75 سال کا ہونے کے باوجود یہاں غربت ختم نہیں ہو رہی، یہاں پہ قانون کی بالادستی قائم نہیں ہو سکی، یہاں پاکستان ترقی نہیں کر سکا، یہاں پاکستانی لوگوں کو ہیلتھ کیئر کی فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں، پاکستان کے نوجوانوں کو کالجوں یونیورسٹیوں میں داخلے نہیں ملتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کو روزگار نہیں ملتا، الٹیمیٹلی انہیں جا کے کہیں باہر کے ملکوں میں جا کے روزگار ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ آخر ایسا کیا ہے جو پاکستان سب کچھ ہر طرح کی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود ہیومن کیپٹل ریزروز ہیں اور زیر زمین پیٹرول، گیس، سونے کے ذخائر، ہر چیز کی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود پاکستان کی غربت دور نہیں ہو رہی؟ لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ پاکستان غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے اور پاکستان کے سیاستدان امیر سے امیر ترین ہوتے جا رہے ہیں۔ آج اتنے فورن ریزرو میں پاکستان کے بعد ڈالر نہیں ہے جتنے آصف علی زرداری کے اکاؤنٹ میں پیسہ ہے۔ اسی طرح آج پاکستان کے فورن کرنسی کا جو پوزیشن ہے وہ اتنی ڈاؤن ہو گئی ہے کہ پاکستان کے لیڈر نواز شریف کے اکاؤنٹ میں زیادہ ڈالر پڑے ہوئے ہیں، اسی طرح دوسرے لیڈران ہیں ان کے پاس بھی اتنے زیادہ فورن ریزرو اور دولت ہے۔ لیکن کمال کی بات ہے کہ پاکستان غریب ہے، پاکستان کے عوام غریب ہیں۔ اس غریب عوام کی مدد کے لیے یہ لیڈر آئے تھے کہ ہم اس عوام کی غربت دور کریں گے اور پاکستان میں خوشحالی لائیں گے، پاکستان کو رچ بنائیں گے، پاکستان کو مضبوط بنائیں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان بھی ادھر ہی کھڑا ہے، غریب، مسکین اور غربت زدہ، اور پاکستان کی عوام بھی آج ادھر ہی کھڑی عوام تماشا دیکھ رہی ہے کہ کب ہمارے لیڈر، کب ہمارے حکمران ہمارے لیے کچھ کریں گے، کب ہمیں غربت سے ہماری جان چھڑائیں گے، اور کب پاکستان اپنی اصل ڈگر پہ، جو کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم نے اس کے لیے دیکھا تھا اور کوشش کی تھی کہ پاکستان نہ صرف اپنی عوام کے لیے کام کرے گا بلکہ یہ دوسری جو مسلمان ملک ہیں اور مسلم امہ کو لیڈرشپ فراہم کرے گا۔ پاکستان نے بہت جلد ایٹمی طاقت حاصل کر کے یہ بات ثابت تو کی ہے کہ پاکستان کے اندر پوٹینشل بہت ہے اور پاکستان نہ صرف اپنی حفاظت کر سکتا ہے بلکہ دوسرے ملکوں کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے، جیسے کہ پاکستان نے ہمیشہ سعودی عرب اور دیگر کئی ملکوں کی جو ہے حفاظت کی ہے۔ افغانستان کی ہم نے کتنی حفاظت کی ہے، آپ دیکھیں افغانستان میں ہمارے مجاہدین نے جا کے جب رشیا کو مارا تو رشیا پھر الٹیمیٹلی وہاں سے چھوڑ کے بھاگ گیا، تو وہ جو مجاہدین تھے ان میں زیادہ تر پاکستان کے نوجوان تھے جنہیں ٹریننگ دے کے بھیجا گیا تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان اپنی حفاظت نہیں کر پاتا۔ ہمارا لیفٹ ہینڈ ہمارا نکل گیا، مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا ہماری کمزوریوں کی وجہ سے۔ اسی طرح پاکستان کی عوام کی غربت، بے روزگاری، تنگ دستی، پاکستان کی کرنسی کا ریٹ، پاکستان کے اندر چھپے ہوئے خزانے آج تک ہم ایکسپلور نہیں کر سکے۔ آج بھی ہم باہر کے ملکوں سے تیل منگاتے ہیں، آج باہر سے سونا آتا ہے، ہر چیز ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ زرعی ملک ہے لیکن ہماری تمام تر زراعت جو ہے وہ باہر سے امپورٹ کی جاتی ہے، یا اکثر چینی، گندم، کب چاولوں کی شارٹیج ہو جاتی ہے۔ ایک مسئلہ افغانستان کا بھی ہے، افغانستان اتنی پیداوار نہیں کرتا لہٰذا پاکستان کے ذریعے سے اس کی ضرورت پوری کی جاتی ہے۔ لیکن پاکستان دیکھا جائے تو پاکستان کے سیاستدانوں، اگر ہم غور سے جائزہ لیں اور پاکستان کی معیشت کا اور پاکستان کی سیاست کا انالیسس کریں تو ہمیں یہ بات اوپن سیکرٹ نظر آ رہی ہے۔ کسی مزید ڈیپ ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کے سیاستدان جو ہیں اس کے ذمہ دار ہیں۔ پاکستان کے سیاستدان مکمل طور پہ پاکستان کو بچانے میں، اس کو خوشحال کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے سیاستدانوں نے اپنی جیبیں گرم کی ہیں اور پاکستان کو غربت اور پریشانیوں میں دھکیل دیا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے جو دیگر سٹیک ہولڈر ہیں، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا بھی
صاف دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ اس ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی پاکستان کے ساتھ بڑے ظلم کیے ہیں، انہوں نے کبھی پاکستان کو پنپنے نہیں دیا، پاکستان کو کبھی بھی آگے بڑھنے نہیں دیا، پاکستان کے اندر ایک نیا پاکستان بنا کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی منمانیاں کرتے ہیں، اور پاکستان کو دنیا میں رسوائی ملتی ہے، پاکستان میں کرپشن کا ریٹ اس وقت ہائی ہے، پاکستان کی جو انصاف کرنے کی استطاعت ہے وہ دنیا میں سب سے اینڈ پر ہے۔ مطلب اب آ جائیں ہم جوڈیشری کی طرف، تو جوڈیشری اگر ہمارے سیاستدان کرپٹ ہو جاتے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ بہک جاتی ہے، تو ایک تیسرا ادارہ ہے جو ہماری پاکستان کی جوڈیشری، جو ان دونوں اداروں کو بیلنس کر سکتی ہے، ان دونوں اداروں کو کنٹرول کر سکتی ہے، اور ان دونوں اداروں کو مجبور کر سکتی ہے کہ وہ پاکستان کے آئین اور قانون سے کھلواڑ نہ کریں اور اپنی توجہ جو ہے وہ پاکستانی عوام اور آئین پر رکھیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمیں پاکستان کے اوائل میں ہی پاکستان کی جوڈیشری کمپرومائز ہو گئی تھی، اور یہاں پہ نظریہ ضرورت یعنی جسٹس منیر کی لیگیسی جو ہے وہ متعارف کرائی گئی، اور آج تک وہی دور چل رہا ہے۔ آج تک کئی دور آئے، کوئی عارضی دور آئے سال دو سال کا، جس میں یہ کلیم داخل کیا گیا کہ پاکستان کی جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے، پاکستان کی جوڈیشری آزاد ہے، پاکستان کی جوڈیشری پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، پاکستان کی جوڈیشری کا آئین کی کسٹوڈین ہے۔ لیکن جتنی دفعہ پاکستان میں آئین کو بریک کیا گیا، آئین کے ساتھ مذاق اڑایا گیا، آئین کی دھجیاں بکھیری گئیں، پاکستان کی جوڈیشری کچھ نہیں کر سکی۔ پاکستان میں آئین توڑنے والے کھلے عام پھرتے رہے، ان کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اسی طرح سیاستدانوں کو جب بھی موقع ملا انہوں نے اپنے گھر بھر لیے، اپنی جائیدادیں بھر لیں، اور نیپوٹزم کا سہارا لے کر اپنے خاندان کو پروموٹ کیا، پاکستانی عوام کو دگرگوں کر دیا، پاکستان کو پیچھے پھینک دیا، دھکا دے دیا۔ اسی طرح پاکستان کی جوڈیشری، پاکستان کی بیوروکریسی، پاکستان کی بزنس کلاس، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے تمام ادارے، دیکھا جائے تو اس واردات میں تمام لوگ برابر کے شریک ہیں۔ اگر ایک ادارہ کام نہیں کر رہا تو دوسرا ادارہ اس کو نوکنگ کر سکتا ہے، اس کو شرم حیا دلوا سکتا ہے، کوئی حیا کی سبق سکھا سکتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر ایک ادارہ خراب تھا تو دوسرا ادارہ اسے دیکھ کر خود بخود خراب ہو گیا، تیسرا۔ دیکھا جائے تو آخری جو پنچ لائن تیار ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ پاکستان کے سیاستدان کرپٹ نکلے، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کمپرومائز نکلی، پاکستان کی جوڈیشری نے کمپرومائز کیا، اور حکومت کی گود میں بیٹھ کر وہ فیصلے کیے جو پاکستان کے خلاف گئے، اور ایک اکیلی جو رہ گئی وہ پاکستان کی عوام رہ گئی، جو معصوم بھی تھی اور سادہ بھی تھی، اس کے پاس تعلیم بھی نہیں تھی اور وہ غریب بھی تھی، اور وہ بیچاری کہاں جاتی، کیا کرتی؟ جو لوگ صاحب حیثیت ہے وہ باہر چلے جاتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں وہ یہیں پہ غربت میں رہ کر، پاکستان میں رہ کر اپنے دن گزارتے ہیں، امیر لوگ باہر چلے جاتے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈر پاکستان میں ڈیلیور کرنے، پاکستان کی حفاظت کرنے اور پاکستان کو مضبوط بنانے میں ناکام رہے ہیں، اور انہوں نے بددیانتی سے کام لیا اور پاکستانی عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، کھلواڑ کیا ہے۔ افسوس، صد افسوس، صد افسوس۔ لیکن ایک بات یہاں پہ ایجیٹیٹ کرنا بہت ضروری ہے، اگر پاکستان کی عوام کھڑی ہو جائے اور پاکستان کی عوام باشعور ہو جائے تو میرا یقین ہے، مجھے 200% یقین ہے کہ کرپٹ سیاستدان، کرپٹ اسٹیبلشمنٹ اور کمپرومائز جوڈیشری یہاں سے بھاگ جائے گی، ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک کی سٹیزن شپ تو یہاں ہم لے لیتے ہیں، لیکن جب عوام جاگے گی اور باشعور ہو جائے گی تو یہ سب لوگ پاکستان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اور پاکستان میں وہی لوگ ملک کو خدمت کرنے کے لیے آگے آئیں گے جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں، جو مین آف انٹیگریٹی اینڈ مین آف آنیسٹی اور مین آف پرنسپل ہوں گے، جو قائد اعظم کے بتائے ہوئے رستوں پہ چلیں گے۔ قائد اعظم نے کہا تھا اگر ملک کو ترقی کرنی ہے تو ایمان، اتحاد اور تنظیم کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے، اور ہمارا مذہب اسلام تو ہے ہی سب سے اعلیٰ۔ مذہب اسلام کو اگر صحیح معنوں میں ہم فالو کر لیں، قرآن شریف اور نبی کریم کی سیرت، تو میری نظر میں تو ہم تمام مسئلے خود ہی حل کر لیں گے۔ یہ ان لوگوں کی ہمیں کسی کی محتاجی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، اور کرپٹ لوگوں کے بارے میں اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے، جب کوئی چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کا پیر کاٹا جائے گا، اور جو گناہ کرے گا، جو پاکستان کے عوام کے ساتھ ظلم کرے گا تو اس کو قرار واقعی سزا دی جائے گی، پھانسی کی سزا۔
اس کا سر قلم کیا جائے گا۔ لیکن چونکہ ہم اسلام کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوتے ہیں اور غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، لہٰذا ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنا الو سیدھا کر لیا اور پاکستانی عوام کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ آج یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیچھے ہے، سیاستدان آگے ہیں، اسٹیبلشمنٹ آگے ہیں، جوڈیشری آگے ہے۔ جوڈیشری ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو یا سیاستدان، ان کے پرسنل اکاؤنٹ نکلوا لیں، ان کے ایسٹ کی ڈیٹیل نکلوا لیں، یہ سب لوگ پاکستان سے بہت آگے نکل گئے ہیں اور وہ غریب پاکستان اور پاکستان کے عوام بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام کا اور پاکستان کا نگہبان ہو اور ان کی رہنمائی کرے اور ان کی مدد فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم باشعور ہو جائیں تاکہ ہم چوروں ڈاکوؤں کو پہچان سکیں اور بددیانت افسران کا کلا کما کر سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو میرا پوائنٹ آف ویو پسند آیا ہوگا۔ اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا کردار پاکستان کی ترقی کے لیے ادا کرتے رہیں، شعور پھیلاتے رہیں تاکہ ایک دن آخری فتح جو ہے وہ پاکستانی عوام کی ہے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔